کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر صدق اللہ العظیم۔ اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلب العلم ولو بالسین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلب العلم من المہد الی اللحد۔ نہایت ہی واجب الاحترام رانا سلطان صاحب، محمد علی صاحب، دیگر حاضرین محفل، تمام ایو صاحبان، اساتذہ کرام، میں نے جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمام مسلمانوں سے مخاطب ہیں کہ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جس کو دوسرے انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں بنایا گیا۔ اور تم نے کرنا کیا ہے؟ رب کائنات فرماتے ہیں کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ جب بھی کوئی انسان کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو اس پہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ دوسروں کو بھی اسلام کی تعلیم دے، دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ گویا امت اسلامیہ کا ہر فرد جب وہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، وہ اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتا ہے، تو ساتھ وہ یہ اعلان بھی کر رہا ہوتا ہے کہ آج سے وہ استاد ہے۔ وہ اس کا پیشہ بے شک وہ پولیس میں ہو، وہ ایڈمنسٹریشن میں ہو، وہ اسکول میں ٹیچر ہو، وہ کسان ہو، وہ کسی بھی پیشے سے وابستہ ہو، لیکن جب وہ کلمہ پڑھتا ہے تو پھر وہ استاد ضرور بن جاتا ہے۔ پھر اس پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ اور اس علم کی اہمیت کے بارے میں نے آپ کے سامنے جو حدیث بیان کی، اکثر ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ جی یہ جو علم فرض ہے یہ صرف قرآن و حدیث کا علم ہے۔ بھائی میں ایک سوال کرتا ہوں، اس حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اطلب العلم ولو بالسین، علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے۔ بتائیں چین میں اس وقت کون سا قرآن و حدیث کا عالم بیٹھا تھا؟ چین والے تو بدھ مت تھے، وہاں کون سا بیٹھا تھا عالم جس کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے۔ اور اگر میں یہ کہوں، یہ بات مان بھی لی جائے کہ اس سے مراد قرآن و حدیث کا علم ہے، تو کون سی وہ چیز ہے جس کا قرآن میں ذکر نہیں ہے؟ سورۃ المومنون اٹھائیں، اس کی آیت نمبر 8 سے پڑھنا شروع کریں۔ آیت نمبر 8 سے لے کر 14 تک سارا بیالوجی ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے زائگوٹ بنتا ہے، کیسے، سارا بیالوجی کا یوں سمجھیں کہ آپ ایک چیپٹر پڑھ رہے ہیں۔ تو مسلمان پر ہر قسم کا علم جو علم نافع ہو وہ فرض ہے، اور اس علم کو دوسروں تک پہنچانا، وہ ہم اگر تنخواہ لے کے پہنچا رہے ہیں تو وہ تھوڑا اجر ہے، اور اگر ہم تنخواہ لیے بغیر ریٹائرمنٹ کے بعد پہنچا رہے ہیں تو وہ دوہرا اجر ہے۔ تو اس لیے جو رانا سلطان صاحب نے کہا کہ استاد کبھی ریٹائر نہیں ہوتا، یہ پیغمبری پیشے سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں، اور پیغمبروں کا کام ان کی زندگی کے آخری لمحے تک جاری رہتا ہے۔ تو محمد علی صاحب پہلے بھی آپ تعلیم و تعلم کا کام کرتے تھے۔ مجھے فخر ہے کہ میرے والد محترم بھی ایک جے وی ٹیچر تھے، پی ایس سی ٹیچر تھے، اور انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اپنی نسل کو اس طرح ایجوکیٹ کیا کہ ہمارے بچوں میں ان کے مرنے کے بعد بھی تعلیم کے مقابلے میں اتنا زیادہ کمپٹیشن ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہمیں اپنے بچوں کو کہنا نہیں پڑتا کہ پڑھو، ان کو کہنا پڑتا ہے کہ یار اب تو پڑھائی چھوڑ دو، سو جاؤ۔ یہ ہوتا ہے استاد کا کام۔ 4 میمیں ہیں، 4، اگر یہ 4 میمیں ٹھیک ہو جائیں تو پھر معاشرہ بھی میم سے بنتا ہے، سارا معاشرہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔
پہلی میم ہے ماں. ماں کی گود پہلی درسگاہ ہوتی ہے بچے کی. اگر ماں فاطمہ الزہرا کی نوکرانی ہوگی، اس کی فالور ہوگی، تو بیٹے حسین جیسے پیدا ہوں. اور اگر ماں اپنا فرض پورا کرے تو دوسری میم ہے مسجد. مسجد میں عالم اگر مسجد کو فرقہ واریت کی، جھگڑوں کی ہمات گاہ بنانے کی بجائے ایک معاشرے کا یوزفل پلیس بنا دے، جس میں لوگوں کو یہ سکھایا جائے کہ جھوٹ گناہ ہے، فراڈ گناہ ہے، کسی کا حق کھانا گناہ ہے، جتنی ہماری معاشرتی برائیاں ہیں، اس کے بارے میں اگر عوام کو اویئر کرنا شروع کر دیا جائے تو تیسری ذمہ داری ہے، تیسری میم مکتب ہے، سکول ہے. استاد کا تعلق سکول کے ساتھ ہے. اگر مکتب اپنی ذمہ داری نبھانا شروع کر دے تو چوتھی میم ہے میڈیا. میڈیا کے لوگ اگر حق بات کو پروموٹ کرنا شروع کر دیں، یہ 3-4 میمیں اگر سیدھی ہو جائیں تو معاشرہ ایک عظیم معاشرہ بن جاتا ہے اور ملک ایک عظیم ملک بن جاتا ہے. مجھے دوست کہتے ہیں یار آپ پاگل ہو، نہ خود سوتے ہو نہ دوسرے لوگوں کو سونے دیتے ہو. میں کہتا ہوں کہ میں جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کروں، میرے پاس الفاظ نہیں ہے. ایک تو اللہ نے مجھے استاد بنایا اور پھر استاد نہیں استادوں کا سربراہ بنایا، ایک ضلع کی ذمہ داری دی کہ اس کے بچوں کو میں کوالٹی ایجوکیشن دلواؤں. تو میں نے کہا کہ میرا رات کا جاگنا، آپ سنتے ہوں گے کہ میں رات کو 11 بجے چوکیدار چیک کر رہا ہوتا ہوں. میں پاگل نہیں ہوں، مجھے بھی نیند آتی ہے، لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ ذمہ داری اللہ نے ہر کسی کو تو نہیں دی ہوئی. اور کسی بھی وقت آپ چیک کر کے دیکھ لیں، رات 11 بجے تک 12 بجے تک میں آن لائن ہوتا ہوں. جتنے بھی لوگوں کے دکھ درد ہوتے ہیں میں ان کو سب کو پڑھ رہا ہوتا ہوں. جس پہ ریسپونڈ کرنا ہوتا ہے اس پہ میں ریسپونڈ کرتا ہوں، اور جس میں میرے کیپیسٹی سے باہر بات ہوتی ہے اس پہ میں خاموشی دھار لیتا ہوں. لیکن ہر ایک کے میسج میں پڑھتا ہوں. تو محمد علی صاحب آج سے یہ ارادہ کریں کہ پہلے میں پیسے لے کر قوم کو ایجوکیٹ کرتا تھا، اور اب میں نے بغیر پیسوں کے قوم کو ایجوکیٹ کرنا ہے. سر لیا میں اتنے عظیم استاد بھی پائے جاتے ہیں. میں ایک شہر میں گیا ہوں، یہاں پر شاید پہاڑ پور تھا یا یہ اسی لائن پہ تھا شاعر، وہاں پر کوٹ سلطان. میں ایک سکول میں گیا، وہاں پر ایک استاد تھا، میرا ہم نام تھا، اس کا عبدالقیوم نام تھا. مجھے وہاں کے ہیڈ نے بتایا کہ اس بندے کو ریٹائر ہوئے 6 سال ہو گئے ہیں، لیکن آج تک یہ باقاعدہ ٹائم پر سکول آتا ہے اور 6 سال سے بغیر ایک پینی لیے سکول سے یہ بچوں کو پڑھا رہا ہے. تو میں نے اس کو ادھر ہی سلوٹ پیش کیا. اگر مسائل ہیں، ایک استاد ریٹائر ہوتا ہے، سکول حالات ایسے نہیں ہے نہیں آ سکتا، تو ساتھ پڑوس میں رہنے والے پڑوسیوں کے 4 بچوں کو، بلکہ جو آپ کے بڑے بزرگ ان پڑھ دوست ہیں ان کو آپ پڑھانا شروع کر دیں. ہم کہتے ہیں کہ قرآن کا پڑھانا صرف پڑھائی ہے، فرائض کا علم بتانا صرف پڑھائی ہے. مجھے یہ بتائیں، غزوہ بدر میں جب قیدی بن کے آئے، سوال تو بنتا ہے نا میرا، غزوہ بدر میں کافر مشرکین مکہ قیدی بن گئے تو آقا نے اعلان کر دیا کہ جو 10 مسلمانوں کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائے گا اس کو آزاد کر دیا جائے گا. اور پڑھنے اور لکھنا سکھانے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی، اس میں عہدے کی کوئی قید نہیں ہوتی. اس کے علاوہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں جا کر سٹارٹ میں جو 2 کام کیے، سب سے پہلے مسجد اور اس کے ساتھ ہی مسجد صفا کے ساتھ مکتب، مسجد نبی کے ساتھ مکتب صفا بنایا.
وہ کیا تھا؟ سکول آف صفا، جس میں تعلیم دی جاتی تھی صحابہ کو. اور عام لوگ ہمارے ہاں تو مدرسوں میں جو غریب لوگ ہوتے ہیں، بڑے گھروں کے لوگ مدرسوں میں نہیں پڑھتے، وہ بیکن ہاؤس میں پڑھتے ہیں. وہاں کا طالب علم کون تھا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا کا بیٹا تھا، سردار کا بیٹا تھا. تو آج اسی کی وجہ سے، اسی مکتب صفا کی وجہ سے جو دین ہمارے تک پہنچا ہے، جو حدیث ہمارے تک پہنچی ہے، جو ہمیں شعور دیا گیا ہے اسلام کا، وہ مسجد صفا کے سرداروں نے دیا ہے. یاد رکھیں، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا. ایک رتی کے برابر جو اچھائی کرے گا اس کا اجر پائے گا، اور جو ایک رتی کے برابر برائی کرے گا اس کا بھی اجر پائے گا. تو اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، سارے لوگ، وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہیں یا آؤٹ سائڈ سے آئے ہیں. اگر آپ کسی کے بچے کو پڑھا نہیں سکتے تو پڑھانے والے لوگوں کو سپورٹ تو کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے تو ہو سکتے ہیں. ہمارا بطور قوم المیہ یہ ہے کہ ہم ظالم کا ساتھ دیتے ہیں، جب وہ ہمارا رشتہ دار ہو، جب وہ ہمارا دوست ہو، جب وہ ہمارا لگتا ہو، جب وہ ہمارے علاقے کا ہو، جب وہ ہماری قوم کا ہو، پھر حق کو ہم سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، پھر ہم ظالم کا ساتھ دیتے ہیں. اور میرے آقا نے فرمایا کہ کفر کی وجہ سے معاشرے تباہ نہیں ہوتے، ظلم کی وجہ سے معاشرے تباہ ہو جایا کرتے ہیں. اور ہم آج جو تباہی کے کنارے پہ کھڑے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم حق کا ساتھ نہیں دیتے. دل کرتا ہے ہمارا، جرت نہیں ہے حق کا ساتھ دینے کی، کیونکہ پرلے پاسو پتریر کھڑوتا ہوں دے ظالم بن کے. وہی تو امتحان ہوتا ہے. یہ امتحان نہیں ہے کہ وضو کر کے مسجد میں چلے جاؤ، امتحان یہ ہے کہ ظالم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. پھر تمہیں نقصان بھی اٹھانا پڑے، تمہیں جان بھی دینی پڑے، تو پھر ڈٹ کے کھڑے رہو. وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. پھر اللہ پہ بھروسہ کر کے ظالم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ تو معاشرہ ایک بہترین معاشرہ بن جائے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. تھینک یو ویری مچ.